جملہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں وہ بتا دیں. آپ ماریا کو کیوں نہیں بھیجنا چاہیں گے؟ بس یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے اور یہ بات اپنے سگے اس کے طرح پیار کرتا ہوں. یہ بات مجھے آپ سے سننی تھی، لیکن یہ اندر کے جذبات میرے سمجھتی نہیں ہے. میں اس کو اس کی باپ کی طرح ہی چاہتا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں کس کی باتوں میں آ رہی ہے. یہ جملہ مجھے آپ سے سننا تھا. میں نے کہا میں آپ سے وہ ایک لائن سننا چاہتی ہوں جو ایک باپ اپنی بیٹی کو ایک درد بڑے دل سے کہتا ہے کہ میری بیٹی میری ذمہ داری. اگر وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے تو یہ میری بڑی بیٹی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ماریا فرض کرو آج ڈاکٹر موئز یہاں جو ہیں یہ تمہاری زندگی سے سارے پرابلم ختم کرتے، تمہیں ایک چیز ریئلائز کراتے ہیں کہ تمہارے والد جو ہیں یہ تمہارے اسٹیپ فادر نہیں، یہ تمہارے فادر ہیں. اور اگر تمہارے دل میں یہ فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ سارے شک شبات تمہارے ذہن سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ تم ایک بہت سمجھدار لڑکی ہو، تم چیزوں کو سمجھتی ہو، تم نے اپنی والدہ کی مجبوری کو سمجھا، ایکسیپٹ کیا، ویری گڈ. اگر تم اس بات کو بھی سمجھ جاتے جو ڈاکٹر موئز تم سے بھی کرنے والے جو ریمیڈیز تمہیں کرتے ہیں کہنے کے لیے، تم اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ گی جس سے تمہارا تمہارے والدین کا رشتہ اچھا ہو جائے یا پرابلم سالو ہو جائے؟ میں اتنی پرابلم میں ہی ہوں جو میں یہاں میڈیا تک آ گئی اپنے پیرنٹس کو لے کر، کیونکہ میں مائنڈلی طور پہ اتنی ریلیکس نہیں ہوں جتنا مجھے ہونا چاہیے. اگر ڈاکٹر موئز ابھی کچھ کہیں گے تم کرو گی؟ بالکل سچے دل سے بولنا، سچائی سے کہنا، کرو گی؟ کیونکہ یہ وہی شخص ہے جو 5 سال کی عمر میں تمہیں گود میں اٹھایا تھا، یہ وہی شخص ہے جو تمہیں لے کے تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں پوری دنیا اس سے دکھائی ہے. یہ وہی شخص ہے، بہت محبت ہے اس کو، اب میں اس کو جدا نہیں کرنا چاہتا. اور یہ وہی شخص ہے جس نے شاید تمہاری اب شادی کے بھی سپنے دیکھے ہوں گے کہ تمہیں دلہن بنا کے گھر سے جائے، تمہارے آپ کے اپنے گھر سے جائیے، تمہیں دلہن بنا کے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے بھیجے، وہی شخص ہے. اب آپ بتائیں ڈاکٹر موئز ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو ماریا سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ماریا، ریئل فادر میں اور اسٹیپ فادر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے رہا ہے اتنے سال کے. فیل ہوتا ہے آپ کو؟ سپوز کریں 2 پارٹیشن ہیں جی، دونوں کے پیچھے، ایک پارٹیشن کے پیچھے ریئل فادر ہے، ایک کے پیچھے آپ کے اسٹیپ فادر ہے. آپ کو نہیں پتا ان میں سے کون کس کے پیچھے، آپ کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو نہیں پتا چلے گا نا. ٹھیک ہے، تو آپ کی فیلنگز جو ہے وہ بیسیکلی آپ نے اپنے اندر جنریٹ کی ہیں. دیکھیں، آپ کے اصل فادر میں اور اسٹیپ فادر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ناک نقشہ ان سے ڈفرینٹ ہوگا، ان کی ہائٹ ان سے ڈفرینٹ ہوگی، تھوڑا بہت رنگ ڈفرینٹ ہو، بلڈ گروپ ڈفرینٹ ہوگا، مگر محبت کا جذبہ ان میں بھی اتنا ہی ہوگا جتنا ان میں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو بظاہر کوئی ریزن نہیں ہے دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے اندر جو چیز پیدا کی ہے، اپنے اندر وہ جذبات پیدا کی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں. یہ خود نہیں چاہتے آپ اس گھر میں جائیں. آپ کی ممی نے اگر علیحدگی اختیار کی تھی تو کوئی ریزن ہوگا، پر مجھے لگتا ہے اب مجھے وہ ریزن بتا دینا چاہیے میری مما کو. اچھا، اگر آپ کی مما آپ کو ویسے کانفیڈنس میں لے کر اب آپ کی بچی بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہے، ٹھیک ہے، اب اس موڑ پر آپ کو اس کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی وہ باتیں. جب میں جانے کو بھی کہتی ہوں ملنے کے لیے بھی تو بھی مما مجھے منع کرتی. اچھا چلیں، اب پہلی تو بات یہ ہے کہ مما اس لیے منع کرتی تھی کہ وہ آپ کی سیکیورٹی، سیفٹی اور آپ کا تحفظ چاہتی تھی. اب چونکہ آپ بڑی ہو گئی ہیں، اب یہ آپ کو بیٹھ کر سمجھا دے گی کن وجوہات کی وجہ سے آپ کے والد اور ان میں علیحدگی ہوئی. اب یہ جو آپ کے اسٹیپ فادر ہے، مجھے ان سے دور کیوں رکھا گیا، یہ سب بتا دیں گے آپ، سب بتائیں گے. اور ان کو بتانا چاہیے، اب ان کو بتانا چاہیے کیونکہ اب یہاں آپ کا اعتماد چاہیے. اور تو وہ لے کے آتے تھے جب تو چھوٹی تھی، میں ان کو یہ آپ ان کو الگ سے بتائیے گا. دیکھیں یہ چیزیں آپ کو یہ چیزیں نا مسز لطیف، آپ کی بیٹی کو اکیلے بیٹھ کے ایک دوستوں کی طرح، جس طرح 2 سہیلیاں باتیں کرتی ہیں، اس طرح آپ کو اپنی بیٹی کو کانفیڈنس میں لے کے بتانی ہوگی کیا کیا ہوا، اور تمہیں اپنی والدہ کو اس وقت سمجھنا ہے. اور دوسری ایک اور چیز میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ جو بھی آپ کے والد کے بارے میں بتائے سچ ہوگا یقیناً، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک چیز خیال رکھیے کہ ان تمام باتوں کے باوجود آپ کے دل میں آپ کے والد کے لیے کبھی نفرت پیدا مت کرنا. عزت اپنی جگہ رکھنا. عزت اپنی جگہ رکھنا. انسان ماحول اور حالات کی وجہ سے بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے، کچھ ایسے کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. اگر آپ کے والد سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ٹھیک ہے، وہ آپ کے والد ہمیشہ رہیں گے، مگر اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے امی سے بات کرنی ہے. آپ کے یہ جو اسٹیپ فادر ہے ان کے ساتھ آپ نے تھوڑا ایک قدم، اگر یہ 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں
تو آپ کو بھی ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. ڈیفینیٹلی جب میرے پاپا 2 قدم آگے بڑھائیں گے تو میں ضرور کریں آگے گے. اب یہ کریں گے. دیکھیں ان کو بھی کچھ چیزوں کو پتا چل گیا نا, ان کو پتا چل گیا آپ کیوں کمرے میں چلی جاتی تھی, کیوں چھپتی تھی, کیونکہ آپ کو ایسا لگتا تھا. دیکھیں یہ لگتا تھا, ضروری نہیں کہ حقیقت تھی. اب انہوں نے ایک چیز قسم کھا لی کہ جی میری بیٹی کی طرح ہے. تو اب جب یہ قدم آگے بڑھائیں گے تو آپ نے بھی یہ قدم آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, ان کی خواہش ہے کہ یہ آپ کو رخصت کرے, آپ بیٹی کی طرح رخصت کرے, اپنے گھر سے رخصت کرے, اپنے گھر سے رخصت کرے بیٹی کی طرح. ٹھیک ہے, تو اب اتنا ضرور آپ نے کرنا ہے کہ آپ دونوں نے آپ کے بیٹے کی ذمہ داری اس کے سر پہ ڈالی. نہیں اب آپ نے ڈالنی ہے. یہ اپنے بھائی کا خیال رکھے گی, اس اپنے بھائی کو کانفیڈینس دے گی, اس کو ساتھ لے کے جسے مووی میں جاتے ہیں ان دونوں کو بھیجتے ہیں, یہ دونوں مووی آپ نہ جائیں, یہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے کے ان دونوں کا رشتہ مضبوط کریں. ان کا رشتہ مضبوط ہوگا تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. اس کو وہ فیل آنے دے کہ وہ ہماری شادی کے ٹائم انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی, وہ میں ابھی تک نبھا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا اس کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے, اس کو کبھی محسوس نہ ہو کہ یہ آپ کی سوتیلی بیٹی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ چیز میں محسوس ہی نہیں ہونے دے رہا ہوں. بس نہیں, بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو, یہ تو ساری چیز بعض دفعہ میں چاہ رہا ہوں میرا بیٹا اور یہ ایک اولاد, نہیں آپ کی بات صحیح اولاد ہو جائے. یہ صرف بیسکلی سوچ کی بات ہوتی ہے. کئی دفعہ سگے ماں باپ کے گھر میں اولاد جو ہے اپنے آپ کو ماں باپ سے دور محسوس کرتی ہے نا, اور کئی دفعہ کسی اجنبی کے گھر پہ اتنی اپنائیت, اتنا پیار ملتا ہے جو سگے ماں باپ سے بھی نہیں ملتا. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا جی سگے بچوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا, ماں کو گھر سے نکال دیا. وہ تو اپنا خون ہی ہوتا ہے نا, لیکن وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے. چھوٹا سا میٹر تھا, یہ گھر کے اندر سالو ہو سکتا تھا اگر ہمارے 4 بڑے بیٹھ جاتے. اصل میں اب یہ میڈیا پہ لے گئے, پورا خاندان دیکھے گا. کوئی بات اچھی بات ہے, گھر میں یہ بات کر نہیں پا رہی تھی, اصل میں کر نہیں پا رہے تھے. دیکھیں ہوتا ہی ہے میڈیا تک لے کر آئی کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو یا میرے سر میں درد ہو تو مجھے پتا ہے کہ میں کیمسٹ کے پاس سے جا کے گولی خریدوں, مگر اگر درد متواتر ہو, مسلسل ہوتا رہے اور دوائی سے نہ جائے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو آپ اس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس آئے کہ جہاں بات تو بڑی سمپل سی, اس کے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں, آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں, ان کے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں. ہم نے صرف یہ کیا کہ جو ان کے ذہن میں آپ کے ذہن میں چیزیں جس کو ٹیبل پہ سامنے رکھا اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا. کلٹر بن جاتا ہے بہت, اس کلٹر کو ہم نے انکلٹر کر دیا. ان کے لیے بھی کلیئر ہو گیا, آپ کے لیے. اب آپ ظاہر ہے جب آئیں گے گھر پہ تو یہ آپ کا استقبال کرے گی, آپ اس کو تحفہ دیں گے تو یہ مسکرا کے آپ سے لے گی. اس کو پتا ہے کہ آپ اسی طرح اسی مقام پر ہو جو ان کے اصلی مقام پر بات. اچھا ویسے ایک بات میں آپ سے کہوں گی, کچھ آگے ہم اس بات کو لے کے کنکلوڈ کریں کہ آپ اس نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ اس کی سوچ تھی جو اس نے ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے رکھ دی ہے. ٹھیک ہے, اور اٹس گڈ فار ہر اینڈ اٹس گڈ فار دا فیملی ایز ویل. ان باتوں کو کبھی بھی اپنے پیار کے بیچ میں مت آنے دینا کہ میری بیٹی نے میرے بارے میں یہ سوچا, کبھی اس بچی کو جج مت کرنا اس بات کی. یہ آپ کو ادھر لائی ہے, دیکھیں آپ کنڈلی پہ آئے ہیں, آپ کنڈلی فیملی کا ایک پارٹ ہے, آپ ہمارا ایک پارٹ ہے. ہم یہاں سے جب جائیں گے سب کچھ بھلا کر جائیں گے انشاءاللہ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اور آپ یہاں سے بھلا کے نہیں جائیں گے, آپ ہمیں یاد رکھیں گے اپنی فیملی کا پارٹ بنا کر. کال آئے گی نا اس کی دوبارہ شاید کر یہ بھی کریں میں بھی, تو وہ یہی آئے گی ہم کمپرومائز کے ساتھ. انشاءاللہ ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کال کریں یا نیکسٹ ٹائم میں ماریا سے جب ملوں تو ایک بہت بڑی سی اسمائل اس کے فیس پہ, بہت کانفیڈنٹ اور خوش ہو آپ لوگوں سے, کیونکہ پیدا کرنے سے پالنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے. ہمارے آنے سے پہلے ہم کچھ سوچ رہے تھے, پریشان تھے دونوں کہ وہاں جائیں گے وہ لوگ کیسے ہوں گے, کیا بھی ہے سوالات کریں گے ہم سے. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے کہ ہمیں بیٹی کو ہم بیسکلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پرابلم کو ریزالو, کئی دفعہ نہیں ہوتی ریزالو. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو ریزالو ہوگی, نہیں چاہتے تو کوئی ریزالو نہیں کر سکتا. بالکل ہمارا صرف کام یہ ہے کہ آپ کے زندگی میں کچھ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ. بلائنڈ اسپاٹ وہ اسپاٹس ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے, دوسروں کو نظر آتے ہیں. تو چونکہ آپ کو اپنا بلائنڈ اسپاٹ نظر نہیں آئے گا, ہم وہ بلائنڈ اسپاٹ آپ کے سامنے رکھ دیں, ان کے سامنے رکھ دیں, تو اب آپ کو پتا ہے اچھا میرے سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہے کہ میں نے اس کو غلط سمجھا. ٹھیک, اب یہی بات ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف آور شو. تھینک یو سو مچ ماریا فار گیونگ اس اے کال. آج گھر میں بیٹھی ہوئی جتنی بیٹیاں یا جتنے بیٹے, اگر ان کے ساتھ ایسی کوئی سچویشن ہے اور یا وہ اپنے کسی اسٹیپ فادر یا اسٹیپ مدر کے ساتھ کچھ ایسی کوئی فیلنگ رکھتے ہیں یا نہ اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ بھی نیگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں, تو اپنے پارٹ میں پہلے اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں آپ سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہے. کہیں آپ وہ بچے تو نہیں جو خود ایک اسٹیپ پیچھے لے رہے ہیں اپنے ماں باپ سے, کہ آپ وہ حرکت تو نہیں کر رہے. اور جتنے ماں باپ بھی اس شو کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کا بچہ آپ سے دور ہو رہا ہے تو اٹس آل اباؤٹ ٹیکنگ اے اسٹیپ فارورڈ. آپ ایک اسٹیپ آگے لے لیں اپنے بچے کے لیے, آپ لیں گے آپ کا بچہ
دل کھول کے آپ کو گلے لگائے گا اور آپ کو پیار کرے گا. یہ ایک سے ہوتی پہل کرنے والی بات. یا ماں باپ اس پہل کو کریں یا بچے, جو بھی کرے گا آپ کا رشتہ بچ سکتا ہے, سنہرا ہو سکتا ہے, اور آپ اس سے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف آور شو. اینڈ ویورز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور شو. اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو گیو اس اے کال آن کنڈلی ہیلپ لائن, دیٹ از 0345-822-1111. گیو اس اے کال دیر. میں وہاں ہوں گی, آئی ہیلپ یو آؤٹ. اگر ہمیں سمجھ میں آیا کہ آپ کا کیس ایسا ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کر سکتا ہے, سو ویل کال یو اوور ہیئر. اینڈ ان کی طرح جس طرح مادیا ہمارے شو کا حصہ بنی ہے, اس طرح آپ بھی بن سکتے ہیں. سو ویورز, سی یو نیکسٹ ویک وتھ نیو شو, new cases, a new episode. Till then, take care of yourself and have a nice time. Allah Hafiz.